نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توحید کا اثر انسانی زندگی پر۔ یعنی ایک شخص اگر توحید کا قائل ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں کرتا، تو اس کا اثر اس کی زندگی پر کیا پڑتا ہے، اس کی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے، اس کا ہم تھوڑا سا آج کی گفتگو میں جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان چاہے تھوڑے ہی دنوں کے لیے آیا ہو، لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور اسی کے عمل کے نتیجے میں دوسرے جہان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یہاں اگر اچھا کرے گا تو دوسرے جہان میں اس کو نتیجہ اچھا ملے گا، یہاں اگر معاملہ غلط ہو جائے گا تو دوسرے جہان میں جا کر معاملہ ٹھیک نہ ہوگا۔ اس واسطے انسانی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس انسانی قیمتی زندگی کو اور زیادہ باقیمت بنانے کے لیے اور دونوں جہان کی مرادیں اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اور جو رہنمائی کی ہے، اس کی رہنمائی کی بنیاد توحید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجھی نہ بناؤ۔ اس کا اثر انسانی زندگی پر سب سے پہلا تو یہ پڑتا ہے کہ انسان اللہ کو مان کر ایک ایسی قوت کے، ایسی طاقت کے سائے میں آ جاتا ہے کہ جس کو کہیے کہ ایک محفوظ پناہ گاہ مل جاتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم اگرچہ ان کی ذات کو تو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی ذات کیسی ہے، لیکن ان کی صفات کے ذریعے اور ان کی باتوں کے ذریعے ہمیں ان کی کچھ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمہ وقت ہر انسان کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے سے بھی تمہارے قریب ہوں، جتنی تمہاری یہ شہرگ ہے جو سب سے تم سے نزدیک ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ میں تمہارے نزدیک ہوں۔ پروردگار ہر انسان کے ساتھ اس طرح ہیں کہ ہمہ وقت اس کی نگرانی کر رہے ہیں، چاہے وہ سوتا ہو، جاگتا ہو، کام کرتا ہو، چلتا پھرتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اور اس کے علم سے کہیں بھی وہ باہر نہیں ہے۔ اللہ محیط بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ پوری کائنات جس کا ہم ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہیں، بہت چھوٹا سا ایک ذرہ ہیں ہم، اس کو پوری کائنات کو پروردگار اس طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز اس کے علم سے، اس کی بصیرت سے باہر نہیں ہے، ایک ایک بات کا اس کو علم ہے۔ یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چیمٹی چلتی ہے تو چیمٹی کے چلنے کی جو آواز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کا، باریک سے باریک بات کا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل علم ہے۔ تو ایک ایسی طاقتور، ایسی وسیع ذات وہ ہمارے ساتھ ہمہ دم ہے، اس سے جو ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی بے پناہ قوت ہے کہ جو ہمہ وقت ہماری نگرانی کر رہی ہے، ہمیں سہارا دے رہی ہے، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بغیر اس کے حکم کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ کی بات کی، پروردگار کی بات کی، اسلام کی دعوت دی، لوگ مخالف ہو گئے،
بڑی مخالفت کی، آخر آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پناہ لی، اس پہاڑ کا نام غار ثور ہے، اور آپ کے ساتھ تھے آپ کے رفیق، آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ دونوں وہاں پر جا کر پناہ لی انہوں نے۔ ادھر جو مخالفین تھے وہ تلاش میں تھے آپ کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو ایسا وقت آیا کہ غار کا دہانہ ایسا تھا کہ باہر والا نظر آتا تھا، باہر والے کو اندر کا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ پیچھا کرتے کرتے بالکل غار کے دہانے کے اوپر، منہ کے اوپر آ گیا۔ حضرت ابوبکر جو ساتھ میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ گھبرائے، تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ لوگ ذرا بھی اگر جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ قوت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، انتہائی نازک لمحوں میں جب انسان جا بلب ہوتا ہے اور مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، ان مشکل ترین لمحات میں اس کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان طوفانوں میں گھر جاتا ہے، حادثے پیش آتے ہیں، طوفانوں میں گھرے ہوئے انسان کو ایک ہی سہارا ہوتا ہے۔ جب ہر سہارا اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سہارا اللہ کا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کا اثر انسان کی قوت ارادی پر پڑتا ہے۔ انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار ہمہ وقت میری حفاظت کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا۔ یہ ایک اتنی بڑی قوت ہے انسان کے لیے، جس کو ایمانی طاقت کہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کہیے، کہ جو پوری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مختصر طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو میں دہراتا ہوں۔ بہت مشہور فلم ایکٹرز کا واقعہ ہے یہ، اور غیر ملکی وہ خاتون ہیں۔ انہوں نے اپنی وہ زندگی کا بہترین دور جسے کہتے ہیں شباب کا دور، شہرت اور ہر طرف سے جب ان کی قدم چوم رہی تھی کامیابی، اور وہ آسمان پر تھیں اپنی کامیابی کی منزل پانے کے لیے، اس وقت اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ان کو کینسر ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنی آپ بیتے لکھی ہے، اپنے قلم سے لکھی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ انہیں کینسر ہے، اور کینسر بھی ایسا ہے کہ جو لا علاج ہے، آخری منزل پر پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف وہ انسان جو دنیا میں آخری کامیابی کی جو منزل ہے، شہرت، عزت، مقبولیت، آدمی جو کچھ چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ سب اس کے قدموں کے نیچے آ گئی ہیں، اور اچانک اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہے۔ اس نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، آخر میں ایک بہت تجربے کار ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد اس نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم صرف اللہ سے دعا کرو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت وہ رخصت کرتے ہوئے اس نے دروازے کے پاس اس سے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، تو اس نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جو ایسے نازک لمحے پر کام آ سکتی ہے، اللہ سے دعا کرو، کوئی دعا بھی کوئی کام آ سکتی ہے۔ تو اسے پہلی بار، اسے تو ایک مستی کے اندر تھی، کوئی بات کا کبھی دھیان بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ باہر دروازے سے نکلی اور کار میں بیٹھی۔ چلتے ہوئے جب وہ کار میں جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف، تو اچانک کہیں ٹریفک جام ہوا تو وہ گاڑی روکنی پڑی۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں نکل کے۔ تو وہ بڑی حیرت سے دیکھتی رہی کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان کے چہرے بڑے مطمئن ہیں، کوئی فکر، کوئی پریشانی ان کے چہروں پر نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ بہت فکر مند تھی اپنی بیماری کو سننے کے بعد۔ تو وہ گاڑی سے اتری اور اتر کر اس عمارت میں گئی۔ وہاں جا کے اس نے پوچھا کہ یہ جگہ کیا ہے، کون سی عمارت ہے؟ تو ایک بوڑھے آدمی نے اس سے کہا کہ بیٹی یہ مسجد ہے، یہاں
رب کی عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ خود اس نے لکھا ہے کہ ایک تو جب میں نے اس کی زبان سے یہ سنا کہ بیٹی یہ مسجد ہے، تو بیٹی سن کر مجھے عجیب سا سکون سا معلوم ہوا کہ کوئی ایسی شفیق ہستی بھی ہے جو مجھے اپنی بیٹی کہتی ہو۔ اب تک تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے شباب سے کھیلنے والے لوگ ہیں، میرے دولت کے پجاری ہیں، میرے عاشق بہت سارے ہیں، لیکن بیٹی کے لفظ سے اسے ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ تو اس نے کہا کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں رب کی عبادت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں جو کوئی بڑے ہیں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہاں کے امام صاحب سے انہوں نے ملوایا اور پوچھا کہ مسجد کیا ہے اور عبادت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ مختصر طریقے سے بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے اسلام ہے اور رب کو ماننے والے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کے چہروں پر بڑا سکون ہے۔ وہاں سے جب وہ نکلی تو رات بھر وہ یہ سوچتی رہی کہ آخر یہ لوگ پرسکون کیوں ہیں، ان کے چہروں پر کوئی فکر مندی کیوں نہیں ہے۔ اور رات کو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ایک پرانے بوائے فرینڈ کو فون کیا، اس نے جو اس کو چھوڑ چکا تھا، جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ ساری اپنی بات بتائی کہ میری اب یہ کیفیت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس عمارت میں پھر جاؤں۔ اس کو لے کر وہ اس کے ساتھ گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں وہی مذہب قبول کرنا چاہتی ہوں جو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ سے اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میرا ساتھی ہے یہ، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی بھی ہو گئی اور اب اس نے اپنے رب سے یہ دعا کرنی شروع کی کہ مجھے یہ بیماری ہے یہ میری دور ہو جائے۔ اس لگن کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد جب اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوا تو معلوم ہوا کہ کینسر کا کوئی اثر نہیں۔ اب چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیے، عالم اسباب بھی ہے، لیکن عالم اسباب کے علاوہ ایک اور بھی تو دنیا ہے جہاں اللہ کا حکم ہی کام کرتا ہے۔ تو وہ بیماری اس کے وہ قوت ارادی کہیے جو اس بیماری سے لڑنے کی قوت پیدا ہوئی، اس کو روحانی طاقت کہیے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی اسے معلوم ہوا، چند مہینوں کے بعد، کہ وہ بیماری اس کی دور ہو چکی ہے، لیکن اس نے وہ اپنی زندگی کی ڈگر بالکل بدل دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید کا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ توحید کا ماننے والا اس کے جو سورسز ہیں، وہ سرچشمہ جہاں سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہارمونی اس سے پیدا ہوتی ہے زندگی میں۔ ایسا نہیں کہ کبھی اس در پہ جا رہا ہے، کبھی اس در پہ جا رہا ہے، کبھی اس در پہ جا رہا ہے، وہ ایک ہی در کو پورا پکڑ لیتا ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ یک در گیر محکم گیر۔ ایک دروازے کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ بس یہی دروازہ ہے جو کچھ ہے۔ یہ دروازہ وہ ہے جو فطری دروازہ ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ اگر اس کو در کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو ہماری زندگی میں یکسانیت پیدا ہوگی، ہارمونی پیدا ہوگی، ایک ہی طرح کے احکام وہاں سے آئیں گے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی حکم تو کوئی آ رہا ہے وہاں سے مان رہے ہیں، کہیں سے کوئی حکم لے رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں، اب احکام میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ ایک خدا حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، دوسرا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تیسرا کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تو الگ الگ ٹکراؤ پیدا ہوں گے، انسانی زندگی بکھر جائے گی، منتشر ہو جائے گی۔ اس کی مثال قرآن نے دی ہے کہ مثال اس کی ایسی ہے جیسے کسی کو آسمان سے دھکا دو اور وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہو کہ کہیں سے مجھے کوئی پکڑنے کی جگہ مل جائے، کوئی جگہ نہیں مل رہی اسے پکڑنے کو اور وہ سہارے کی تلاش میں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ایک مضبوطی کے ساتھ ایک سہارے کو تھامے ہوئے ہے۔ تو توحید انسانی زندگی کا ایک مضبوط سہارا ہے، یہ ایسی مضبوط رسی ہے جس کو پکڑ لے گا انسان تو اس کی زندگی کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، ارادے میں قوت پیدا ہو جائے گی، یکسانیت اور ہمواری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو توحید کا ماننے والا ہوگا اس میں انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ رب کو ماننے والا
کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اس کا دل خود بخود ملائم ہوگا۔ پروردگار رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کسی خاص مخلوق کا، کسی خاص قسم کے لوگوں کا رب نہیں ہے، سارے جہان کا رب، سب اس کے مخلوق ہیں، سب اسی کے بندے ہیں۔ تو جو اس کو مانے گا وہ سارے بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس سے رب راضی ہو، تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، وہ کسی کے دکھ کو نہیں دیکھ سکے گا، ہر ایک کے دکھ میں کام آئے گا، وہ صحیح معنی میں انسان بن جائے گا، اس کے انسانی جو جذبات ہیں وہ جاگ پڑیں گے۔ تو توحید کا اثر انسانی جذبات پر بھی پڑتا ہے، انسانی احساسات پر پڑتا ہے، انسان کے قوت ارادی پر پڑتا ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان بھی کر دیں گے، اس کو چاہیں گے مشکل کر دیں گے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے۔ ایک توحید کا نہ ماننے والا گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضبوطی کے ساتھ ان تمام حوادث کا، ان تمام پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ تمام عالم سے بے نیاز ہو کر ایک ہی کا ہو جاتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے آشنائی پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، اس کو وہ لذت آ جاتی ہے، وہ ذائقہ آ جاتا ہے، اور حقیقت میں اس کو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ انسان طوفانوں میں گھر جاتا ہے، ہم جس سے بھی دل لگائیں گے آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ لافانی ہے، کیوں نہ اس لافانی سے لگایا جائے لو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کی لو اس سے لگ گئی اس کے سامنے کوئی چیز بھی کچھ نہیں رہتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ توحید کا اثر ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو سے انسانی زندگی کی اور پڑتا ہے، اور انسانی زندگی کو مکمل بناتا ہے۔ صرف یہی ایک چیز ہے جو انسانی زندگی کی تکمیل کرتی ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان ناقص در ناقص رہتا ہے۔ تو توحید کا اثر کیا پڑتا ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور ان واقعات سے بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو نکھارا کہ توحید انسانی زندگی میں ہمواری پیدا کرتی ہے۔ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ توحید انسان کو انصاف پسند بناتی ہے۔ کوئی بھی موحد، کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منصف اور عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عادل ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جو اس کے اوپر ایمان رکھ رہا ہوگا، وہ کبھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے انصافی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کا حق ادا کرے گا اور حق سے بھی زیادہ دے گا، احسان کرے گا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ دے گا، جس کو کہتے ہیں حسن سلوک۔ مطالبہ یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ جتنا حق ہے اتنا دے دو، بلکہ حق سے زیادہ دو۔ مثلا اگر ہمارے پاس ایک روٹی ہے اور ہم آدھی روٹی دوسرے کو دے دیتے ہیں، آدھی خود کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی عدل ہوا کہ بھئی آدھی تمہاری ہو گئی، آدھی ہماری ہو گئی۔ لیکن اگر ہم خود تکلیف اٹھا کر بھوکوں کو کھلاتے ہیں، خود دکھ اٹھا لیتے ہیں، ساری کی ساری دے دیتے ہیں، تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتے ہیں، صرف عدل کا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ عدل سے آگے بڑھ کر تم اور زیادہ اس کو دو، اس کے اندر زیادہ انسان کے اندر اخلاق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، اس دن آپ کے پاس گھر میں کوئی پکا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تم ہمارے مہمان کو اپنا مہمان رکھ لو۔ وہ اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر بیوی سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، گھر میں کھانے کے لیے ہے،
انہوں نے کہا کہ وہ اتنا ہے کہ ہم ایک دو آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مہمان کو کھلا دو اور چاہے خود بھوکے رہ جاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں کھانا نکال کے لاؤں تو تم اس وقت چراغ بجھا دینا، اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کھائیں گے نہیں، مہمان کھا لے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ مہمان کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اور اگر کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے ان شخص کو دیکھ کر کہا کہ رات جو کچھ پیش آیا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اس کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے اس واقعے کی طرف کہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے رہے۔ یہ ہیں وہ بلند اخلاق اور وہ اونچا کردار جو توحید کا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے، کہ انسان دوسروں کو آرام پہنچا دے، خود تکلیف اٹھا لے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حق ادا کر دے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن حق سے بڑھ کر اور زیادہ دے دے، یہ انسان کے کردار پر اثر پڑتا ہے توحید کا۔ تو خود غرضی سے بچاتی ہے توحید، ہمواری پیدا کرتی ہے انسان کی زندگی میں توحید، اخلاص اور محبت پیدا کرتی ہے توحید، اور توحید انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ تو توحید ایک قوت دیتی ہے انسان کو، ایک طاقت دیتی ہے، اور زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ تو توحید کا اثر انسانی زندگی پر ہر اعتبار سے پڑتا ہے۔ آئیے ہم اس پہلو پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نور توحید سے منور کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔